السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں میں کوئی خاص بات نہیں رہنے کی وجہ سے میں چند دنوں سے روزنامہ راشٹر سہارا روز نامے کا اداریہ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اہم ایشو کے بارے میں جانکاری پیدا ہو جائے۔ جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے، مگر جو لوگ اخبار نہیں پڑھتے ہیں یا اردو اخبار انہیں نہیں ملتا ہے اور جو اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں مگر اردو بولتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں جو اداریہ میں روز آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اس سے فائدہ پہنچے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج راشٹر سہارا میں کیا اداریہ لکھا گیا ہے۔ فتنے کی سرکوبی۔ فرد ہو یا قوم، اگر وہ ماضی کی یادوں میں گم ہو جائے تو حال اس کا خراب ہوتا ہی ہے، مستقبل بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اسی لیے چاہتی ہے کہ ہندوستان کو ماضی کا اسیر نہ بنایا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے قدیم ثقافتی اور مذہبی مقامات کے اصل ناموں کو بحال کرنے کے لیے نام تبدیل کرنے والے کمیشن ری نیمنگ کمیشن کی تشکیل کیے جانے کے مطالبے پر مشتمل مفاد عامہ کی عرضی کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ ہندوستان ماضی کا اسیر نہیں رہ سکتا۔ بی جے پی لیڈر ایڈوکیٹ اشونی اپادھیائے کی جانب سے دائر کی گئی اس مفاد عامہ کی عرضی کے مقصد پر سوال اٹھاتے ہوئے جسٹس کے ایم جوسف اور جسٹس پی وی ناگارجنا کی 2 نفری بینچ نے کہا کہ اس سے بہت سے ایسے مسائل جنم لیں گے جو ملک کو آتش فشاں بنا دیں گے۔ عدالت نے عرضی گزار کی نیت پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ آپ اس عرضی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس ملک میں کوئی اور دوسرا مسئلہ باقی نہیں رہ گیا ہے؟ کیا آپ اس بے مقصد کارروائی کی درخواست کر رہے ہیں؟ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان پر کئی بار حملہ ہوا، حملہ آوروں نے حکومت بھی کی، لیکن اب یہ سب تاریخ کا حصہ ہیں۔ آپ کس منتخب طور پر کسی تاریخ کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ جسٹس کے ایم جوسف نے کہا کہ ہندوستان آج ایک سیکولر ملک ہے۔ آپ کی انگلیاں ایک مخصوص کمیونٹی کی طرف اٹھ رہی ہیں جسے وحشی کہا جا رہا ہے۔ کیا آپ ملک کو ابلتا ہوا رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم سیکولر ہیں اور آئین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ ماضی کے بارے میں فکر مند ہیں اور موجودہ نسل پر بوجھ ڈالنے کے لیے اسے کھود رہے ہیں۔ اس طرح مزید عداوتیں پیدا ہوں گی۔ ہندوستان میں جمہوریت کا راج ہے۔ جسٹس بی وی ناگارجنا نے اس عرضی کو رد کرتے ہوئے ہندوتوا کو بھی اپنی گفتگو میں سمیٹ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوتو ایک طرز زندگی ہے جس کی وجہ سے ہندوستان نے سب کو اپنے اندر سمویا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم ایک ساتھ رہنے کے قابل ہیں۔ انگریزوں کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی نے ہمارے معاشرے میں تقسیم پیدا کر دی۔ اسے واپس نہیں آنا چاہیے اور نہ اس میں کسی مذہب کو گھسیٹا جانا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ عدالت آرٹیکل 32 کے تحت اس معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ عدالت کو بنیادی حقوق کے نفاذ کا کام سونپا گیا ہے۔ تمہید کے تناظر میں اور ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے۔ بقول بانو قدسیہ
ماضی تو زندگی کا سبق ہوتا ہے، اسے عمر بھر کی سزا اور آزاد نہیں بنایا جانا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماضی کی یادوں میں کھو جانے والے اپنا حال اور مستقبل سب تباہ کر لیتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی تاریخ کے صفحات پر بکھری پڑی ہیں۔ ماضی سے صرف ایک کام لیا جا سکتا ہے اور وہ ہے سبق۔ اگر ماضی سے سبق حاصل نہیں کرنا ہے تو اس کو سینے سے لگانا، نادانی اور خود کو عذاب مسلسل کا شکار بنانا ہے۔ ایسا عذاب جس سے چھٹکارا کے لیے غالب کو حافظہ چھن جانے کی دعا تک مانگنی پڑ گئی ہے۔ اس لیے ملک کو ماضی کا قیدی نہیں بنایا جا سکتا۔ ملک کا تعلق سیکولرزم، آئین پرستی اور ریاستی عمل میں معروضیت ہے۔ بانیان ملک نے ہندوستان کو ایک جمہوری ملک کے طور پر قائم کیا۔ اس کو آگے بڑھنا ہے، اور سچ پوچھا جائے تو یہ ناگزیر ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ تاہم اگر اسے ماضی کی یادوں میں الجھا دیا گیا تو پھر آگے بڑھنے کا یہ عمل سست پڑتے پڑتے ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ملک کا وسیع تر مفاد سڑکوں، چوراہوں، بستیوں، شہروں، ریاستوں اور مذہبی مقامات کا نام بدلنے میں نہیں، بلکہ سبھی کو ساتھ لے کر ترقی کا سفر طے کرنے میں ہے۔ عدالت نے اس عرضے کو بجا طور پر مسترد کر کے اس فتنے کی سرکوبی کا آئینی فریضہ انجام دیا ہے جو اس ملک کو آتش فشاں کے دہانے تک پہنچانے والا تھا۔ راشٹریہ سہارا کا یہ اداریہ بہت خوب ہے، بہت ہی اچھی باتیں اس میں کہی گئی ہیں۔ اس ادارے کا آخری پیراگراف میں پھر پڑھتا ہوں تاکہ اس میں کتنی اچھی باتیں کہی گئی ہیں، کتنے وثوق سے اس پر ہم سب کی نظر پڑے اور عدالت سے کہی گئی ان باتوں کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں۔ ملک کا وسیع تر مفاد سڑکوں، چوراہوں، بستیوں، شہروں، ریاستوں اور مذہبی مقامات کا نام بدلنے میں نہیں، بلکہ سبھی کو ساتھ لے کر ترقی کا سفر طے کر